السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جو قصہ پڑھا ہے وہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اسی پر توکل اور اعتماد کرنے کا بدلہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اور انہوں نے جواب میں کہا ہاں۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تب آپ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اس سے حسن ظن رکھا۔ زمزم کا جاری چشمہ دراصل اللہ پر ان کے توکل اور اسی نیک گمان ہی کا نتیجہ ہے۔ اب چلتے ہیں مکہ کی ابتدا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو جب آب زمزم سے نواز دیا تو جرہم قبیلے کا ایک قافلہ وادی مکہ کے قریب سے گزرا اور انہوں نے پانی کی تلاش کرنے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا تاکہ وہاں پڑاؤ کر سکیں جہاں پہ پانی ہو۔ اس شخص نے ایک پرندہ اڑتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہاں پہ پانی ہوگا، اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو آب زمزم کے پاس بیٹھے دیکھا اور واپس آ کر قافلے کو اس بارے میں بتایا۔ چنانچہ انہوں نے پانی پر پہنچ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے ان کے ساتھ پڑاؤ کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور یہ شرط بھی رکھی کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہیں ہوگا، پانی کی مالکن سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہی ہوں گی۔ انہوں نے شرط کو قبول کر لیا اور پڑاؤ ڈال دیا۔ عہد ابراہیمی میں مکہ کی آباد کاری کا یہ آغاز تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک غریب تنہا عورت صحرا میں پانی کی کنویں کی مالک ہے اور مردوں عورتوں پر مشتمل ایک قافلہ ان کے پڑوس میں پڑاؤ کی اجازت مانگ رہا ہے، اور وہ اسے اپنے پڑوس میں اجازت دے رہی ہیں اس شرط پہ کہ پانی کی مالکن وہی رہیں گی اور ان کا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور انہوں نے بخوشی اس شرط کو قبول کر لیا اور وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ عربوں کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ تھا، ان میں یہی خاصیت پائی جاتی تھی جس کا وہ جاہلیت میں بھی لحاظ رکھا کرتے تھے کہ وہ اپنی زبان پہ پھر قائم رہتے تھے اور اپنے وعدے کو جو ہے وہ پورا کرتے تھے، ہر صورت وعدہ خلافی بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ پہل مکہ کو اسماعیل سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے آباد کیا تھا اور بعد میں پھر جرہمی قافلے کے پڑاؤ سے وہ آباد ہوا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر اب دوڑ دھوپ اور کام کاج کے قابل ہو گئے، مگر ابھی تک ان کا کام بکریاں چرانا اور شکار کرنا ہی تھا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں وحی کی۔ وحی سے مراد یہاں پہ انبیاء کرام کو جو ہے وہ خواب، ان کا خواب بھی وحی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہیں نیند میں وحی کی کہ ہماری خاطر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے مشورہ کیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے پورا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کیا اور اپنے لخت جگر کو ساتھ لے کر منی کو نکل پڑے تاکہ اسے رب کے حکم کے مطابق ذبح کر دیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری آپ کے ہاتھ میں تھی، مگر اس کے کام دکھانے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اسٹارٹ کیا تھا، تو جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی تو جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہاں پہ ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا تھا اور ان کا بیٹا ساتھ کھڑا تھا۔ وہیں سے قربانی کی رسم کا بھی آغاز ہوا ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔
تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور کس طرح انہوں نے صبر کیا اور کیسے انہوں نے اپنے باپ کی بات مانی جبکہ وہ اتنا عرصہ ان سے دور تھے اور انہیں چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے۔ یہ ساری جو ہے وہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی پرورش کا ہی نتیجہ ہے، اور ان کا صبر کرنا ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کے لیے منتخب کیا گیا۔ بے شک وہ ایک عظیم عورت تھیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح سے ان کی تربیت کرنی چاہیے اور کس طرح سے انہیں اپنے باپ کے لیے فرما بردار بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کس طرح مانا، بلا جھجک، بلا ڈر، بلا خوف، انہوں نے فوراً، حالانکہ بچہ ہو کہ انہوں نے یہ بات کی کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی اس طرح سے تربیت کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔